نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ لفظی ترجمہ، کما ارسلنا جس طرح بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً عظیم الشان رسول، منکم تم ہی میں سے، یتلو پڑھتا ہے وہ، علیکم تمہارے سامنے، آیاتنا ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور سترہ کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تم کو، الکتاب اللہ کی کتاب، والحکمت اور دانش بندی کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تم کو، ما لم تکونوا وہ باتیں جو تم نہیں تعلمون جانتے، فاذکرونی پس یاد کرو تم مجھے، اذکرکم یاد کروں گا میں تم کو، واشکروا لی اور شکر بجا لاؤ میرا، ولا تکفرون اور ناشکری مت کرو میری۔ گزشتہ آیتوں میں تحویل قبلہ کے حوالے سے مطالعہ ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل پیغمبر ہونا بیان ہو رہا ہے، مستقل امت کے لیے مستقل قبلہ کا جو مظہر ہے، تو مستقل امت کے لیے مستقل نبی کا ہونا۔ بنی اسرائیل ایک علیحدہ امت ہے، اس لیے ان میں بہت سارے انبیاء آئے۔ بنو اسماعیل مستقل امت ہے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کے تابع نہیں کیا گیا، بلکہ انہی میں سے عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا گیا، اور جس کے فرائض میں یہ باتیں تھیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، یعنی قرآن پڑھ کر سنانا پیغمبر کا پہلا فرض تھا، اور برے اخلاق سے، اخلاق رذیلہ سے لوگوں کو پاک کرنا، اور قرآن سکھلائے اور اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کرے، اور دیگر بہت سی باتیں ہیں جسے لوگ نہیں جانتے۔ لہٰذا امت مسلمہ اللہ کو یاد کرے، اللہ ان کو یاد کریں گے، وہ اللہ کا احسان مانے، ناشکری نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ تو ان آیتوں میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، کما ارسلنا فیکم، جس طرح یعنی تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا۔ گزشتہ آیتوں میں درسوں میں جو ارشاد ہوا، ان کو سامنے رکھ کر یہ کما جو ہے تشبیہ کے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا، کما ارسلنا جس طرح ہم نے تم میں بھیجا، فیکم تم میں، رسولا منکم تم ہی میں سے عظیم الشان رسول۔ مقصد تمہارا قبلہ بھی مستقل اور تمہارا پیغمبر بھی مستقل۔ اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا تعرفونہ بالصدق، اس کے کردار سے، اس کی سچائی سے اس کو پہچانتے ہو، اس رسول کو ہم نے تمہارے اندر بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، تو فیکم میں یہ مسئلہ ہے، رسول
انسانوں میں سے ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، وہ کوئی الگ جنس سے نہیں ہوتا، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، اس کا خاندان ہے، اس کا قبیلہ ہے، اس کا ملک ہے، اس کا وطن ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، مجلس میں جاتا ہے، آرام کرتا ہے، اور بیمار ہوتا ہے، علاج کرتا ہے، تو یہ ساری صفات انسان کی ہیں۔ تو منکم مانا تم ہی میں سے، جس طرح تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ ہاں یتلو علیکم، وہ انسان ہے لیکن سید البشر، انسانوں کے سردار ہیں، اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نہیں اترتی، اس پر قرآن اترتا ہے، اس پر جبریل آتے ہیں، اور اس کی آنکھیں نیند میں سو جاتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ تو یہ خصوصیات اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ان کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور نبوت کے جو لوازمات تھی وہ ان کے اندر تھی جو اللہ ہی کو معلوم تھی۔ یتلو علیکم، پڑھ کر سناتا ہے، تو تلاوت یہ پہلے بھی ایک بار بیان ہو چکا ہے۔ یتلو کا معنی ہے یعنی معنی، مفہوم، مطالب کو سمجھ کر پڑھنا۔ ایک ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، یا ایک دوسرے کو سناتے ہیں میں روز اتنی تلاوت کرتا ہوں، پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، 5 پارہ، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں سمجھا کتنا ہے۔ لیکن قرآن میں جو تلاوت لفظ استعمال ہوتا ہے، تلا، یتلو، تلاوت، یہ سارے جو مشتقات ہیں، ان میں یہ معنی پوشیدہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اسی کہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے، قرآن انسان کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے معراج تک پہنچانے کے لیے آیا ہے انسان کو۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب قرآن اللہ کا کلام، اس میں اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، اس بات کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے، تو پھر وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، انقلاب آ سکتا ہے۔ ورنہ جس طرح آج کل سلسلہ چل رہا ہے، حرام خوری بھی کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی زور شور سے کرتے ہیں، اور حرام مال سے بلڈنگ بنا کر اس میں شفٹ ہوتے وقت 2 3 بار ختم کرتے ہیں، کہیں کوئی جادو نہ ہو جائے، نظر بد لگ نہ جائے۔ وہ تو پہلے سے عذاب میں داخل ہو رہے ہیں، گھر نہیں ہے، وہ عذاب کی بٹی ہے جو اب نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ قوم کے خون سے وہ تعمیر کی گئی ہے، حرام پیسوں سے، کمیشن کے پیسوں سے اس گھر کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اس میں قرآن 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ بھی پڑھو، روزانہ بھی ختم کرو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ روز قرآن پڑھنے سے کچھ ہو جائے گا۔ تو قرآن بندہ سمجھ کر پڑھے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ یتلو علیکم، قرآن پڑھ کر سناتا ہے پیغمبر تمہیں۔ لیکن یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی سمجھتے نہیں ہیں تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اجر و ثواب کا تعلق جہاں تک ہے، وہ ایک بندہ قرآن پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو تلاوت کا اجر جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں، ویزکیکم، تزکیہ، تزکیہ کا معنی ہے صاف کرنا، کسی چیز کے اندر نکھار پیدا کرنا، اس کو ریفائن کرنا، تزکیہ۔ اب یہ مراحل مختلف ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا کسان ہے، زمیندار ہے، وہ جو ہے کھیتی چلاتے وقت، بیج بوتے وقت اپنے کھیت سے خس و خاشاک اور خودرو گھاس وغیرہ ان کو اکھاڑ پھینکتا ہے، تاکہ اصل بیج جو وہ ڈالتا ہے کھیت میں، اس کے سرسبز ہونے کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ اس عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شاخ تراشی کرتا ہے مالی، وہ ایکسٹرا برانچز جو ہیں پودے کے، درخت کے، وہ کاٹتا ہے، جو اس درخت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سورج کی شعاؤں کو
پہنچنے نہیں دیتے اور اس کی خوبصورتی میں رکاوٹ ہیں اور اس کی انرجی حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تو ان کو کاٹ کر برابر کر دیتا ہے تاکہ تمام شاخ، تمام ٹہنیاں ایک ساتھ جو ہے اوپر جائے، پرورش پائے۔ اس عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اور پیغمبر کے نائبین، پیغمبر نے جب کیا ہے تو ان کے نائبوں کا بھی کام ہے، وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہر انسان کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، دماغ عطا فرمایا ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ وہ نہیں جانتا ہے۔ کون سا کام اہم ہے، کون سا دوسرے نمبر پر اہم ہے، کون سا تیسرے نمبر پر اہم ہے، اور کون سا صرف جائز ہے، کون سا کام ہے جو رہ جائے گا ایمان کو نقصان ہوگا، اور کون سا کام ہے جو رہ جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کون سی بات ہے جو پہلے کرنی چاہیے اور کون سی بات ہے جس سے خاموش رہنا چاہیے، کون سے اخلاق ہیں جن کو آگے پہنچانا چاہیے اور کون سے اخلاق ہیں جن پر پابندی لگنی چاہیے، تو یہ وحی کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اسٹریم لائن انسانی صلاحیتوں کو کرتا ہے پیغمبر وحی کی روشنی میں، پھر پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں امت کے علماء اور مصلحین ہر زمانے میں یہ کام کرتے تھے، کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اور اس سے فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے انسان کی عمر جو ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، اوقات قیمتی ہو جاتے ہیں، وقت کی بندہ پابندی کرتا ہے، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، اللہ کی محبت دل میں جگہ پا لیتی ہے، اور آخرت کی تیاری آسان ہو جاتا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تزکیہ کا، تربیت کا فائدہ ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کے ساتھ آج کل علماء کے ساتھ رابطہ رکھا جائے، للہ فی اللہ، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ والے علماء کے ساتھ جس میں دنیاوی مفادات کا اور دکان چمکانے کا کوئی ذکر نہ ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ اصلاح کرے، تربیت کرے، اور اس کی بات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارا جائے، تو یہ عمل تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کا تزکیہ بھی کیا ہے، ان کے دلوں سے کفر اور شرک کی جو خرابی ہے اس کو دور کر دیا، کفر اور شرک کی خباثت اور اس کا گندہ ہونا بیان کر کے کہ یہ آخرت کے لیے کتنا مضر ہے اور انسانی زندگی کے لیے کتنا مضر ہے، اور اخلاق رذیلہ، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، چوری ہے، یہ سب ان کا برا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے امت کو ان سے نفرت دلا دی تاکہ امت ان سے دور ہو جائے۔ تزکیہ ہے، اور حوصلہ افزائی فرمائی امت کے لوگوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ وہ اونٹ مجھ سے چرتے نہیں تھے، کوئی ادھر بھاگتا تھا، کوئی دوسری طرف بھدکتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے گزرے اور اللہ کے رسول نے ان کو نکھارا، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور جب وہ خلیفہ بنے تو لوگ ان کے ساتھ تھے اسی گھاٹی سے جہاں پہ وہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور اونٹ ان سے چرتے نہیں تھے، اور باپ ان کو عار دلایا کرتا تھا، طعنہ دیا کرتا تھا کہ عمر تم سے کیا بنے گا، 2 اونٹ تم سے نہیں چرتے ہیں۔ تو وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر اپنے ساتھیوں کو، لشکر والوں کو لے کر گزرے، اور وہ واقعہ ان کو یاد آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور فرمایا ایک زمانہ وہ تھا جب میں
اپنے باپ کے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا، اونٹ مجھ سے چرتے نہیں تھے، یعنی میرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی۔ اور جب میں ایمان لایا اور محمد الرسول اللہ کے آغوش میں پہنچ گیا اور اس نے میری ایسی تربیت کی کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل زمین کا حکمران ہوں۔ وہ پیغمبر اللہ کی کتاب کی روشنی میں تربیت کرتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج بخشتے ہیں اور اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح واقعہ آتا ہے، ایک جہاد میں جماعت کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس جماعت میں سے کچھ لوگ بھاگ کر واپس آ گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے سوچا اب کیا کہیں اللہ کے رسول سے، کہ جا کر کیا کہیں، اس لیے کہ جہاد سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو مختلف سوچا انہوں نے کہ یہ کہیں گے وہ کہیں گے، لیکن آخر اس بات پر فیصلہ ہوا کہ سچ سچ بتائیں گے، بس جو سزا تجویز اللہ کے رسول کریں گے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے سامنے آئے، انہوں نے جب اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا تو حیران ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ نحن الفراریون، ہم بھاگ کر آئے ہیں، جہاد سے بھاگے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ لفظ فرار جو ہے اس میں حوصلہ شکنی، ڈسکرجنس کا معنی جو ہے وہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور ان سے کہا لا بل انتم العکارون، تم پیچھے پلٹ کر پھر حملہ کرنے والے ہو، بھاگنے والے نہیں ہو۔ بعض اوقات لشکر سے بندہ پیچھے بھاگتا ہے اور تیار ہو کر دوبارہ حملہ کرے، تو مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کی وہ حوصلہ شکن باتوں کو حوصلہ افزا باتوں کے ساتھ بدل دیا۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ ایک نوجوان کی شکایت کی گئی نبی علیہ السلام کے سامنے کہ فلاں نوجوان جو ہے بے حیائی فحاشی کا مرتکب ہے اور اسے رکتا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو بلایا اور بلا کر ان سے کہا کہ جوان یہ کام مت کرو۔ تو اس جوان نے کہا اللہ کے رسول اس کے بغیر میں کیسے ٹھہروں، مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے تمہیں غصہ آئے گا کہ نہیں، تمہاری غیرت جاگ اٹھے گی کہ نہیں؟ تو اس جوان نے کہا بالکل یا رسول اللہ، میں تو اس وقت بندے کو چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی جس کسی عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، لہٰذا ان کی غیرت بھی برداشت نہیں کرے گی۔ بات اس جوان کی سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ مسئلہ فطرت کا ہے، اللہ کے رسول کی تربیت کا یہ نمونہ ہے۔ اور باقی سیرت کی کتابیں اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ اور وہ جوان جو ہے توبہ تائب ہو کر مجلس نبوی سے نکل گئے۔ تو وہ یزکیہم، تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ تو پاک ہر بندے کی مزاج کی مناسبت سے اور عمومی انداز میں، ایک بیماری ہوتی ہے وہ صرف ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے یا ایک قوم کے اندر ہوتی ہے، ایک بیماری ہے جو تمام انسانوں میں ہے۔ تو ہر حوالے سے لوگوں کو دیکھ کر مناسب اوقات میں مناسب طریقے سے اس بیماری کا علاج کرنا، یہ پیغمبر کے وظائف میں سے ہے، پیغمبر کے فرائض میں سے ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتا ہے، تعلیم۔ اب جب لفظ تعلیم جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی، مزاج شناسی سے لے کر وقت کی پابندی سے لے کر ٹیچنگ میتھڈالوجی سے لے کر سب اس یعلمو میں داخل ہے۔ معلم کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلیم کا طریقہ کیسے ہو، اس کا اپنے طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ تعلق کیسے ہو، ان سب کے بارے میں پھر احادیث نبویہ میں، سیرت النبی میں وضاحتیں موجود ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، تعلیم کتاب کی، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اور تعلیم
الفاظ کی نہیں ہوتی، تعلیم معانی کا ہوتا ہے، اور معانی کہلاتے ہیں احادیث نبویہ یا سنت نبی۔ والحکمت، اور حکمت فہم و دانش، تو حدیث نبوی کے اندر، سنت نبوی کے اندر فہم و دانش کی باتیں اضافہ ہیں۔ قرآن پڑھ کر ان کے مطالب ان کو سمجھانا، جس طرح مثال کے طور پر جس نے بھی کوئی برا کام کیا ہو اس کا ٹھکانہ یجزا بہ، اس کو بدلہ دیا جائے گا، برا بدلہ دیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس نے کوئی برا کام نہ کیا ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یجزا بہ جو ہے، اور سو سے مراد اس آیت کے اندر، یہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے قرآن میں، اس سے مراد شرک ہے۔ اب دیکھیں صحابی پریشان ہو گئے تھے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی، اس کو سمجھایا کہ اس سو سے مراد، اس برائی سے مراد وہ برائی کا اعلیٰ فرد ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور ظلم کے بارے میں فرمایا کہ جہاں ظالم جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو ان شرک لظلم عظیم، اس ظلم سے مراد جس کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے وہ شرک ہے۔ اچھا، تو یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے تمہیں وہ احکامات، شرعی احکام، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جن کو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي، تو اب جب قبلہ تمہارا، کعبہ تمہارا قبلہ ہو گیا، اللہ کا انعام ہے، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہے اور اللہ کا پیغمبر ٹھہرا، یہ اللہ کا دوسرا بڑا انعام۔ تو فَاذْكُرُونِي، پیغمبر کو تم صداقت سے پہچانتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو توحید سے، پیغمبر کی صداقت پر ایمان لے آؤ، اس کی رسالت پر ایمان لے آؤ، میری توحید پر ایمان لے آؤ۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا بخشش سے، مغفرت سے۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو اپنی خوشحالی میں، خوشحالی میں آپے سے باہر مت ہو جاؤ، اللہ کو مت بھولو۔ اذکرکم، بدحالی کے دن آئیں گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارے اندر صبر القاء کر کے، اطمینان الہام کر کے، تمہارے دلوں میں اس سخت حالت سے نکلنے کا راستہ تمہیں عطا کر کے، تمہاری رہنمائی کر کے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، وَاشْكُرُوا لِي، اور شکر کرو میرا، ذکر فَاذْكُرُونِي، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ کو ذکر کرتے تھے۔ تو ذکر سے یہاں مراد ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا، جس طرح وہاں پر عالم ارواح میں اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ تو وہ اللہ کی یاد جو ہے وہ تمہارے دل و دماغ سے اتر نہ جائے، فراموش نہ ہونے پائے، تو اس کے لیے دنیا میں عبادت رکھی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی حقیقت جو ہے الست بربکم کی حقیقت ہر وقت تمہارے اندر طاری رہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کی حلاوت جو ہے، اس کا مٹھاس تمہیں دل میں محسوس ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے، جو دین پر عمل کرتے ہیں اور نظام بندگی جو ہے دین کو بناتے ہیں، ان کو اللہ اطمینان عطا کرتے ہیں، اور پھر جذبہ عشق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانی اور زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین،
اللہ کے ساتھ کوئی حصہ دار نہیں، اور میں اس بات کا سب سے پہلے فرمانبردار ہوں، اور پھر اسلمت لرب العالمین، جہانوں کے پروردگار کا میں تابعدار ہوں۔ یہ سب عبادت کو بتا رہی ہیں، تابعداری اور عاجزی کو بتا رہی ہیں۔ اور شکر جو ہے واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو۔ شکر جو کچھ اس نے دیا ہے اس کو صحیح اور موقع محل پر صرف کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں ان کو اللہ کی طرف سے جاننا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان رکھنا، یہ عطا کرنے والا اللہ ہے، یہ پہلا شکر ہے۔ اس کے بعد ہر نعمت کو اس کے موقع محل کے مطابق صرف کرنا، یہ دوسرے نمبر پر شکر ہے، اور اس کے خلاف کرنا ناشکری ہے۔ کوئی نعمت ہے وہ دیے تو اللہ نے ہے، اور اس کے شکریہ کے لیے بابا کے دربار پہ حاضری دیتا ہے، یا دیا اللہ نے ہے، ترقی اللہ نے دی، اور چڑھاوے چڑھاتا ہے بابا کے نام کی، اور نظر و نیاز دیتا ہے غیر اللہ کے نام کا، یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے۔ تو شکر کا فائدہ یہ ہے، قرآن میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے، احسان مانو گے تو میں اور بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ بے جا خرچ کیا اور موقع محل کے مطابق خرچ نہیں کیا، تو یہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ نے مجھے اس لیے عطا کی ہے تاکہ اللہ مجھے جانچ لے، آزمائے میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اور ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو بندہ شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اس کی نعمتوں میں، اس کی ہدایت میں، اس کی استقامت میں اضافہ ہوگا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی کریم، جو کوئی ناشکری کرے گا اللہ کو، بندوں کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے اور کریم، بڑا سخی ذات ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام پر نعمتوں کے نزول کا سبب جو ہے وہ بھی شکر کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، ہم نے رات کے آخری پہر میں اس کو بچایا، نجات دی۔ نعمۃ من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے، کذالک نجزی من شکر، اسی طرح جس طرح لوط کو ہم نے بچایا، نعمت عطا کی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو بھی اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو ولا تکفرون، ناشکری ناسپاسی مت کرو۔ تو آج کل ناشکری کا چرچا ہے، اللہ کے شکر گزار بندے بہت کم ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، یہ اللہ گلہ بھی کرتا ہے، دیتا ہے بندوں کو، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ تو ترغیب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اور نعمتوں کو چاہے وہ نعمت اولاد ہے، چاہے وہ نعمت وقت ہے، عمر ہے، مال ہے، علم ہے، دولت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، حکم کے مطابق اور پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق صرف کیا جائے تاکہ آخرت کی تعمیر ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔